اردو ناول سرگوشی۔ اس ناول کے مصنف ہیں معین خان۔ آج میری چھٹی کا چوتھا روز تھا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ کل سے اب آفس جانا شروع کر دوں گا۔ زخم اب معمولی سا ہی رہ گیا تھا۔ شام کو میں، آمنہ اور امی چائے پی رہے تھے تو اتنے میں ڈور بیل بجی۔ میں گھنٹی کی آواز سنتے ہی دروازہ کھولنے کے لیے اٹھ گیا۔ آمنہ نے کہا، پتہ نہیں کون ہوگا۔ میں نے دروازہ کھولا تو باہر ذیشان مریم کے ساتھ موجود تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے ان کو اندر آنے کی جگہ دی اور وہ لوگ اندر آ گئے۔ میں بھی دروازہ بند کر کے ان کے ساتھ اندر آ گیا۔ آمنہ مریم کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ ذیشان نے بتایا، یار یہ مریم بہت کہہ رہی تھی کہ مجھے اسد بھائی کے گھر لے چلو، مجھے اسد بھائی کے ہاتھ کو دیکھنا ہے، کل سے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اسے بتایا بھی کہ اسد شام کو ہی آفس سے آتا ہے، مگر اس نے کہا کہ ہاں تو مجھے شام کو ہی لے جائیں اسد بھائی کے گھر، اور آمنہ بھابھی سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ میں نے اسے بتایا، نہیں میں تو پچھلے 3 روز سے آفس ہی نہیں گیا، عروش نے مجھے چھٹی دے دی تھی۔ مریم نے کہا، تو اسد بھائی آپ فون کر کے ہی کم از کم بتا دیتے کہ آپ چھٹی پر ہو تو ہم صبح ہی سے آ جاتے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے تو مجھے کیا خبر تھی کہ تم لوگ آنا چاہتے ہو، تم خود ہی فون کر کے پوچھ لیتی۔ اس نے اپنی زبان دانتوں میں دباتے ہوئے کہا، ہاں فون کرنے کا تو مجھے دھیان ہی نہیں رہا تھا۔ ذیشان نے کہا، ہاں تو تم بھی تو کسی چیز کے پیچھے پڑ جاتی ہو تو صرف ایک ہی طرف سوچتی رہتی ہو، دوسری کوئی بات تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ مریم نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اگر مجھے دھیان نہیں رہا تھا تو تم خود بھی تو سوچ سکتے تھے نا۔ کچھ دیر تک اسی طرح ہنستے کھیلتے وقت گزر گیا۔ ساتھ ہی ساتھ مریم اور ذیشان کی ہلکی پھلکی نوک جھوک بھی چلتی رہی۔ آمنہ ان کے لیے کھانا بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ ذیشان بھی واش روم کا کہتے ہوئے واش روم چلا گیا۔ آمنہ نے مریم کو کہا، چلو تم بھی آ جاؤ میرے ساتھ کچن میں۔ مریم نے ہنستے ہوئے شرارت سے کہا، بھابھی آپ جائیں میں آتی ہوں، مجھے اسد بھائی جان سے ایک سیکرٹ بات کرنی ہے، پھر آتی ہوں۔ آمنہ ہنستے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ ذیشان نے واش روم جاتے جاتے شاید مریم کی یہ بات سن لی تھی۔ اس نے وہیں سے آواز لگائی، ہاں اس کی سیکرٹ بات مجھے پتا ہے، پھر اسد سے میری کوئی جھوٹی شکایت کرنا ہوگی اس کو۔ جب کمرے میں کوئی نہیں رہا تو مریم نے نہایت ہی رازدارانہ سرگوشی میں مسکراتے ہوئے کہا، اسد بھائی آپ کو وہ سمر یاد ہے؟ میں نے کہا، ہاں وہ تمہاری دوست نا جس نے اس دن مجھے فرسٹ ایڈ دی تھی۔ مریم نے کہا، ہاں وہی، وہ مجھ سے آپ کے ہاتھ کے بارے میں 2-3 بار پوچھ چکی ہے، تو کیا خیال ہے اس سے ملنے کا کوئی پروگرام طے کرتے ہیں؟ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کو کان سے پکڑ لیا اور کہنے لگا، کیوں بھائی تم کیا چاہتی ہو کہ تمہارا اسد بھائی بھری جوانی میں اللہ میاں کے پاس پہنچ جائے، یا پھر تمہیں میرے ہاتھ کے ساتھ ساتھ میرے سر پر بھی زخم دیکھنے کا کوئی ارمان ہے؟ اس نے ہلکی سی آہ کی آواز نکالی اور کہنے لگی، ارے اسد بھائی میرا کان تو چھوڑیں، اور اللہ نہ کرے آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے اس کا کان چھوڑتے ہوئے کہا، اگر تمہاری آمنہ بھابھی کو یہ پتا چلے کہ اسد صاحب محترمہ سمر سے ملنے کا پروگرام بنا رہے ہیں تو یقیناً میری کہی ہوئی باتیں بالکل سچ ہو جائیں گی۔ اس نے کہا، ارے نہیں اسد بھائی، آمنہ بھابھی تو آپ کو بہت زیادہ شریف سمجھتی ہیں اور آپ پر انہیں بہت اعتبار بھی ہے، وہ ایسا کیوں کریں گی؟ اتنے میں آمنہ کمرے میں آ گئی اور کہنے لگی، سویٹ میں کیا بناؤں مریم، کسٹرڈ یا کھیر؟ مریم نے کہا، بھابھی کسٹرڈ ٹھیک رہے گا، مگر میں خود بناؤں گی۔ آمنہ نے کہا، تو پھر جلدی آ جاؤ۔ میں نے آمنہ سے کہا، ارے ذرا رکو تو صحیح، سنتی ہو یہ مریم کیا کہہ رہی تھی؟ آمنہ نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا؟ میں نے اسے بتایا، یہ کہہ رہی تھی کہ سمر اس سے میرے ہاتھ کے بارے میں 2-3 بار پوچھ چکی ہے، تو سمر سے ملنے کا کوئی پلان بنائیں۔ آمنہ نے مسکراتے ہوئے کہا، تو مریم اسے ساتھ ہی لے آتی نا، وہ بیچاری کتنی اچھی لڑکی تھی، اس روز جب اسد کو چوٹ لگی تھی تو کتنا پریشان ہو رہی تھی، اور اس نے بروقت اسد کو فرسٹ ایڈ بھی دی تھی۔ تو مجھے اس کا نمبر دے دو، میں خود اس سے بات کروں گی اور اتوار کو اسے یہاں گھر پر دعوت میں بھی انوائٹ کروں گی، تو تم لوگ بھی آ جانا۔ پھر اس نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، آپ ارباز کو بھی فون کر کے اتوار کو بلا لیجیے گا، ہم سب مل کر پہلے تو دوپہر کا کھانا گھر پر کھائیں گے اور شام کو کسی پارک میں جائیں گے اور واپسی میں کسی ریسٹورانٹ میں ڈنر کریں گے۔ کیوں اسد، ٹھیک ہے نا؟ آمنہ نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے کہا،
ہاں ٹھیک ہے، ویسے بھی کافی روز ہو چکے ہیں، ہم کہیں باہر آؤٹنگ پر نہیں گئے۔ مریم نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ واہ، پھر تو بہت مزہ آئے گا۔ اس کے بعد مریم اور آمنہ کچن میں چلی گئیں۔ ذیشان اور میں باتیں کرتے رہے۔ میں نے ذیشان کو بھی اتوار کے پروگرام سے آگاہ کر دیا۔ پھر رات کا کھانا کھا کر ذیشان اور مریم واپس چلے گئے۔ اگلے روز میں آفس گیا تو کافی سارا کام پینڈنگ پڑا ہوا تھا۔ سارا دن کافی مصروفیات میں گزر گیا۔ اروش نے بھی میرے چیمبر میں آ کر ایک بار پھر مجھ سے ہاتھ کے بارے میں پوچھا۔ میں نے اسے اپنا ہاتھ دکھاتے ہوئے کہا، دیکھیں اب تو بالکل ٹھیک ہو چکا ہے، بینڈیج بھی اتر گئی ہے۔ وہ مطمئن ہو گئی۔ اگلے روز میں آفس میں اپنے چیمبر میں بیٹھا ہوا تھا۔ تقریباً 4 بجے کے آس پاس میرے چیمبر میں موجود فون پر گھنٹی بجی۔ میں نے فون اٹھایا تو دوسری جانب اروش تھی۔ اسد، کیا کر رہے تھے؟ بس کچھ کانٹریکٹ پیپرز فائنلائز کرا رہا تھا، میں نے کہا۔ دوسری جانب سے اروش نے کہا، اسد تم ایسا کرو کہ جلدی سے اپنا کام ختم کر کے ہمارے آفس کے سامنے پیزا ہٹ کی برانچ ہے، تم وہاں آ جاؤ۔ میں ایک کلائنٹ کے ساتھ ہوں اور میں اس کو تم سے ملانا چاہتی ہوں۔ کچھ لیگل مسئلے پر اسے ہیلپ چاہیے۔ ٹھیک ہے آروش، میں 10 منٹ میں آ رہا ہوں، کام تو میرا آلموسٹ ختم ہو چکا ہے۔ پھر اس نے کہا، ٹھیک ہے ہم تمہارا ویٹ کر رہے ہیں۔ فون رکھ دینے کے بعد مجھے کچھ حیرانگی تو ہوئی کہ اگر اروش نے مجھے کسی کلائنٹ سے ہی ملانا ہے تو آفس میں ہی کیوں نہیں اس کلائنٹ کو مجھ سے ملا دیا۔ پھر میں نے سوچا چلو جا کر پتہ چل ہی جائے گا۔ ویسے بھی ان کاروباری لوگوں کی زیادہ تر ڈیلز لنچ، ڈنر اور ٹی پر ہی طے ہوتی ہیں۔ کچھ دیر بعد میں پیزا ہٹ کی برانچ میں داخل ہو رہا تھا۔ برانچ میں داخل ہوتے ہی میں نے ادھر ادھر نظریں گھما کر دیکھا تو میری نظروں نے جلد ہی اروش کو تلاش کر لیا۔ وہ کونے کی ایک میز پر موجود تھی اور اس کے ساتھ ایک اور لڑکی بھی موجود تھی۔ اروش نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ میں سیدھا چلتے ہوئے اروش والی میز تک آ گیا۔ اروش نے مجھے مسکرا کر بیٹھنے کو کہا اور میں اروش کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اروش نے بتایا، اسد یہ میری دوست فرزانہ ہے، اور فرزانہ یہ اسد ہیں، ہماری کمپنی کے لیگل ایڈوائزر۔ فرزانہ نے مجھے مسکراتے ہوئے ہیلو کہا۔ میں نے بھی جواباً ہیلو کہہ دیا۔ اسد میں نے تم سے اس روز ذکر کیا تھا نا ماجد شاہ انکل اور فرزانہ کا؟ میں نے کہا، جی بالکل مجھے یاد ہے، آپ نے بتایا تھا۔ اروش نے کہا، یہ وہی فرزانہ ہے اور ماجد انکل کی بیٹی ہے۔ اس بار میں نے بس سر کو ہلکے سے ہلا دیا۔ اسد، فرزانہ نے مجھ سے اپنے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ وہ جلیل رانا کے خلاف کیس درج کرانا چاہتی ہے، ماجد شاہ صاحب کا، جو 9 ماہ پہلے ماجد شاہ انکل کی کار کا جلیل رانا کی کار کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ کوئی اتفاقیہ حادثہ نہیں تھا، بلکہ پوری طرح سے سوچی سمجھی ایک پلاننگ تھی، اور اس سازش میں جلیل رانا کا ہاتھ تھا۔ میں نے کہا، مگر آپ نے تو بتایا تھا کہ خود ماجد صاحب اور ان کی فیملی کو یہی لگتا ہے کہ وہ ایک اتفاقیہ حادثہ تھا۔ اس پر اروش کی بجائے فرزانہ نے جواب دیا، جی اسد صاحب، ہم پہلے یہی سمجھ رہے تھے، مگر اب سے تقریباً 15 روز پہلے ہمیں ایک ملازم کی ضرورت تھی جو گھر کے لیے سودا سلف لا سکتا ہو۔ ہم نے جب ہمارے گھر میں کام کرنے والی ماسی کو یہ بتایا کہ ہمیں ایک ملازم کی ضرورت ہے تو اس نے کہا میں اپنے ایک جاننے والے سے خاص طور پر اس سلسلے میں بات کروں گی۔ اس کا ایک بیٹا ہے جس کی حال ہی میں ملازمت ختم ہوئی ہے اور وہ اپنے بیٹے کے لیے کوئی دوسری ملازمت ڈھونڈ رہی ہے۔ اگلے ہی روز وہ نوکرانی اپنے ساتھ ایک ملازم کو لے آئی اور اس نے بتایا کہ یہ نوکری کی تلاش میں ہے، اور یہ بھی بتایا کہ اس کو کام کا تجربہ بھی ہے کیونکہ حال ہی میں اس نے جلیل آوان کے گھر سے نوکری چھوڑ دی ہے۔ میرے استفسار کرنے پر اس ملازم نے بتایا کہ اس کی نوکری چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ جلیل آوان نے ایک اور ملازم کو رکھ لیا تھا اپنے گھر کے پرانے چوکیدار کی سفارش پر۔ جلیل رانا نے اسے فارغ کر دیا تو اب وہ بیکار ہے۔ ہم نے اسے اپنے ہاں ملازمت دے دی۔ ابھی چند روز قبل وہ ہمارے گھر کے چوکیدار سے باتیں کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اسے بیچارے ماجد صاحب کو اس طرح سے معذوری کی حالت میں دیکھ کر بہت ترس آتا ہے۔ اس نے چوکیدار کو یہ بھی بتایا کہ جس روز یہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو اس روز وہ کار جو جلیل رانا کا ڈرائیور ڈرائیو کر رہا تھا اس روز صبح ہی صبح ورکشاپ سے واپس آ گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ کار میں نقص تو موجود تھا مگر حادثے سے ایک روز قبل کار کو ورکشاپ لے جایا گیا تھا۔ میں جلیل صاحب کے ہی بنگلے پر موجود تھا اور حادثہ شام 6 بجے پیش آیا تھا اور کار صبح صبح ہی ٹھیک ہو کر جلیل رانا کے بنگلے میں آ چکی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جلیل رانا صاحب نے یہ بیان کیوں دیا کہ حادثے کے وقت کار میں نقص موجود تھا۔ اس نے بتایا کہ جس روز ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ سارا دن ہی جلیل صاحب کے بنگلے میں موجود تھا۔
اور جب صبح 11 بجے ڈرائیور ورکشاپ سے گاڑی واپس لایا تھا تو اس کو یہ بات خود جلیل رانا کے ڈرائیور نے بتائی تھی کہ گاڑی کا نقص دور ہو گیا ہے۔ فرزانہ نے کہا، وہ تو چوکیدار سے باتیں کر کے خاموش ہو گیا، مگر میرے لیے واضح طور پر ایک سازش سے پردہ اٹھ گیا تھا۔ میں نے پوری بات سننے کے بعد عروش کی جانب دیکھا اور اس سے پوچھا، تو عروش، اب میں کس طرح سے اس معاملے میں فرزانہ کی ہیلپ کر سکتا ہوں؟ اگر یہ جلیل رانا کے خلاف کیس کرنا چاہتی ہیں تو انہیں ایک اچھا سا وکیل ہائر کرنا چاہیے۔ ہاں، ہم انہیں مشورے ضرور دے سکتے ہیں۔ عروش نے کہا، اسد، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم فرزانہ کی جانب سے یہ کیس لڑو؟ میں نے فرزانہ کو بتایا تھا کہ کس طرح تم نے ٹاک ٹیلی کو رانا آوان کے معاملے سے نکالا تھا، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر یہ کیس تم فرزانہ کے لیے لڑو تو فرزانہ اور ماجد صاحب کو ضرور انصاف مل جائے گا۔ میں نے عروش کی بات ختم ہونے پر کہا، عروش، اس وقت تو یہ ممکن نہیں ہے کہ میں فرزانہ یا ماجد صاحب کے لیے یہ کیس لڑوں۔ عروش نے کہا، کیوں؟ دیکھو عروش، قانون کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ اس وقت میرا کانٹریکٹ ٹاک ٹیلی کے ساتھ ہے اور یہ کانٹریکٹ پورے 1 سال کا ہے، اور ابھی اس کانٹریکٹ کو ختم ہونے میں پورے 10 ماہ باقی ہیں، اور میں اس وقت ٹاک ٹیلی کے ساتھ اگلے 10 ماہ کے لیے پابند ہوں کہ میں کسی اور کا کیس نہیں لے سکتا، کیونکہ میں ٹاک ٹیلی میں فل ٹائم جاب کر رہا ہوں اور اس کانٹریکٹ کے دورانیے تک میں کسی اور کا کیس نہیں لڑ سکتا۔ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کانٹریکٹ کو منسوخ کر دیں یا پھر اپنی مرضی کے مطابق اس میں تبدیلیاں کر دیں؟ عروش نے پوچھا۔ میں نے کہا، ہاں، ایسا ممکن ہے کہ دونوں فریق اگر اس بات پر متفق ہو جائیں کہ کانٹریکٹ میں کچھ تبدیلیاں کر دی جائیں تو یہ ممکن ہے کہ پرانا کانٹریکٹ منسوخ کر کے نیا کانٹریکٹ بنایا جا سکتا ہے۔ عروش نے کہا، تو ٹھیک ہے، ہم پرانے کانٹریکٹ کو منسوخ کر کے ایک نیا کانٹریکٹ بنا لیتے ہیں جس میں تمہیں اس بات کی آزادی ہو کہ تم کسی اور کا بھی کیس لے سکتے ہو۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے عروش، ایسا ہو سکتا ہے۔ عروش نے کہا، تو بس کل ہی ہم نیا کانٹریکٹ بناتے ہیں۔ تم پوری طرح سے اس بات کے لیے آزاد ہوگے کہ تم فرزانہ کے کیس کی تیاری کرو۔ تم چاہو تو آفس بھی نہیں آنا، بس ہفتے میں 1 مرتبہ آ جانا تاکہ تم ٹاک ٹیلی کے معاملات سے بھی باخبر رہ سکو، اور پورے ہفتے میں جو کام پینڈنگ ہوں گے وہ تم اس روز آ کر دینا۔ بس کانٹریکٹ پیپر ہی تیار کرنے ہوتے ہیں یا کچھ پیپرز پر سائن کرنے ہوتے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ تمہارے لیے ان تمام کاموں کو دیکھنا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اب فرزانہ نے کہا، اور میں آپ کو کیس کی پوری فیس دوں گی، آپ مجھے بتا دیجیے گا کہ آپ کی کیا فیس ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، نہیں فرزانہ سسٹر، ابھی میں اتنا بڑا وکیل نہیں ہوا کہ فیس لے سکوں۔ مجھے عروش نے آپ کے کیس کو دیکھنے کا کہا ہے تو میں اس کو بھی آفس ہی کے کاموں میں کنسیڈر کروں گا۔ میرے لیے میری ماہانہ تنخواہ جو مجھے ٹاک ٹیلی سے مل رہی ہے کافی ہے، اور میں آپ کو ابھی سے ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ فرزانہ نے میری جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ میں نے کہا، آپ کو شاید عروش نے بتایا ہوگا کہ میں نے پچھلے سال ہی LLB کیا ہے، تو میں آپ کو پہلے تو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ کوئی مجھ سے بہتر وکیل اپنے کیس کے لیے ہائر کریں۔ اس پر فرزانہ نے کہا، اسد صاحب، مجھے عروش پر پورا بھروسہ ہے۔ اگر وہ سمجھتی ہے کہ میرے کیس کو آپ اچھی طرح سے لڑ سکیں گے تو میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میں نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اس کیس پر اپنے طریقے اور انداز سے کام کرنے کی پوری آزادی ہونی چاہیے۔ جن باتوں کو میں آپ کو کرنے کو کہوں ان باتوں پر اسی طرح سے عمل ہونا چاہیے جیسا میں نے کہا ہو۔ اس بار فرزانہ نے کہا، اس بات سے بھی آپ بے فکر رہیں، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ پھر میں نے کہا، ٹھیک ہے، آج فرائیڈے ہے، منڈے کو میں آپ سے اور ماجد صاحب سے مزید چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے بتا دیجئے کہ آپ منڈے کو کب اور کیسے ماجد صاحب کے ساتھ مل سکتی ہیں۔ فرزانہ نے کہا، میں آپ کو اپنے گھر کا ایڈریس نوٹ کروا دیتی ہوں، آپ منڈے کو شام 4 بجے کے بعد کسی بھی وقت آ سکتے ہیں، میں اور بابا آپ کو گھر پر ہی ملیں گے۔ میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر مجھے فرزانہ نے اپنے گھر کا ایڈریس نوٹ کروایا۔ ایڈریس نوٹ کرنے کے بعد میں نے کہا، تو ٹھیک ہے عروش، اب میں چلتا ہوں، پھر میں منڈے کو صبح آفس آؤں گا تو ہم ٹاک ٹیلی والا کانٹریکٹ بھی رینیو کر لیں گے۔ عروش نے کہا، ٹھیک ہے، مگر ابھی ذرا رکو، میں نے پیزا کا آرڈر دیا ہوا ہے، میل آنے والا ہی ہوگا، اس کے بعد چلے جانا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اوکے۔ کچھ ہی دیر میں پیزا آ گیا۔ ہم مختلف باتیں بھی کرتے رہے اور ساتھ ساتھ پیزا بھی کھاتے رہے۔ پھر میں بھی کچھ دیر بعد عروش اور فرزانہ سے اجازت لے کر واپس آفس پہنچ گیا۔ جب میں آفس پہنچا تو میرے آف کرنے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے چیمبر میں آ کر اپنی چیزیں سمیٹی اور گھر جانے کے لیے آفس سے باہر آ گیا۔
شام کو جب میں آفس سے گھر آیا تو مجھے آمنہ نے بتایا کہ اس نے سمر کو کال کر کے اتوار کے پروگرام سے آگاہ کر دیا ہے اور اس کو گھر کا ایڈریس بھی سمجھا دیا ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں ارباز کو بھی کال کر کے بتا دیتا ہوں کہ اتوار کو وہ بھی پہنچ جائے۔ پھر میں نے ارباز کو کال کر کے اتوار کے پروگرام سے آگاہ کیا۔ وہ بھی بہت خوش ہوا اور کہنے لگا ٹھیک ہے میری جان، صبح ہی سے آ جاؤں گا، آمنہ بھابھی کے ساتھ ان کے کاموں میں ہاتھ بٹا لوں گا۔ میں نے کہا ہاں ویسے تم بھی تو پوری ایک عورت ہو، تمام ہی قسم کے کھانے تمہیں بنانے آتے ہیں۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا بھائی انسان کو ملٹی ٹیلنٹ ہونا چاہیے، کیا خبر کب کس چیز اور کس کام کی ضرورت پڑ جائے۔ کل کو بیوی چھوڑ کر چلی گئی تو ہوٹلوں کے کھانے تو نہیں کھانے پڑیں گے، کم از کم خود سے کچھ پکا کر کھا لوں گا۔ میں نے بھی ہنستے ہوئے کہا بہت دور کی کوڑی لائے ہو بھائی۔ وہ دن بھی گزر گیا۔ آمنہ نے مجھ سے کل کے پروگرام کے لیے سودا سلف شام کو ہی منگوا لیا تھا۔ رات کو سونے سے پہلے میں نے اسے بتایا کہ ارباز صبح جلدی آ جائے گا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آمنہ بھابھی کے ساتھ کچھ ان کے کاموں میں ہاتھ بٹا لوں گا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا ارے یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا، اس کے جلدی آنے سے میری کافی ہیلپ ہو جائے گی۔ پھر ہم بیڈ روم کی لائٹ بجھا کر سو گئے۔ اگلے روز صبح 10 بجے ارباز آ گیا۔ وہ آتے ہی آمنہ کے ساتھ کچن میں گھس گیا۔ وہ دونوں دوپہر کا کھانا بنانے میں لگ چکے تھے۔ میں ان دونوں کے ساتھ کبھی تو باتیں کرتا اور کبھی کمرے میں ٹی وی پر مختلف چینل گھماتا رہا۔ تقریباً 1 بجے گھر کی گھنٹی بجی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو ذیشان اور مریم باہر موجود تھے۔ مریم مجھ سے ملنے کے بعد کچن میں چلی گئی۔ میں اور ذیشان اندر کمرے میں بیٹھ گئے۔ مریم کے کچن میں چلے جانے کے بعد ارباز بھی ہمارے پاس کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد مریم بھی ہمارے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ مریم نے بتایا کھانا تیار ہو چکا ہے، بس میٹھا بن رہا ہے اور وہ آمنہ بھابھی تیار کر رہی ہیں۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ سمر کا فون آیا تھا، وہ راستے میں ہے، کچھ دیر میں پہنچ جائے گی۔ پھر ٹھیک 15 منٹ بعد ایک بار پھر گھر کی گھنٹی بجی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو باہر سمر موجود تھی۔ اس نے مسکرا کر سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیا اور اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے آیا۔ سمر کو دیکھ کر آمنہ اور مریم بہت خوش ہوئیں۔ کچھ دیر بعد ہم سب نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد مریم اور آمنہ نے کہا چلو اب کہیں باہر آؤٹنگ کے لیے کسی پارک میں چلتے ہیں۔ ہم نے کچھ جلدی تیاریاں کی باہر جانے کے لیے۔ ہم نے امی جان کو بھی کہا کہ وہ بھی تیار ہو جائیں، مگر انہوں نے ہمارے ساتھ جانے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم سب دوست تفریح کے لیے جمع ہوئے ہو تو تم نوجوانوں میں میرا کیا کام، اور ویسے بھی میری ٹانگوں میں درد ہے اور میں تم لوگوں کے ساتھ اتنا گھوم پھر نہیں سکتی، اس لیے تم لوگ جا کر انجوائے کرو۔ ہم جانے کے لیے گھر سے باہر آ گئے، مگر اب یہ مسئلہ تھا کہ ہم کل 6 لوگ تھے تو لہٰذا ہم سب ایک گاڑی میں سوار نہیں ہو سکتے تھے۔ ارباز اپنی بائک پر آیا تھا، مریم اور ذیشان بھی بائک پر آئے تھے، سمر اپنی کار میں آئی تھی۔ ہم نے لکی سٹار ونڈرلینڈ جانے کا پروگرام بنایا۔ مریم اور آمنہ سمر کی گاڑی میں بیٹھ گئیں، میں ارباز کے ساتھ اس کی بائک پر بیٹھ گیا، ذیشان اپنی بائک پر سوار ہو گیا۔ اس طرح ہمارا یہ 6 افراد کا قافلہ لکی سٹار ونڈرلینڈ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہم نے ونڈرلینڈ میں کچھ اچھا وقت گزارا۔ سمر بھی ہم لوگوں کے ساتھ گھل مل چکی تھی۔ اس نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ہم سے کہا مریم تو پہلے ہی سے میری بہت اچھی دوست تھی، مگر آپ لوگوں کے ساتھ بہت اچھا وقت گزر جاتا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اسے ہمارے درمیان کسی قسم کی اجنبیت محسوس نہیں ہوتی، جبکہ ہم لوگوں کے ساتھ اس کی یہ دوسری ملاقات ہے، مگر ایسا لگتا ہے کہ جیسے میری تم لوگوں کے ساتھ کافی پرانی دوستی ہے۔ اس نے مزید کہا کہ جب آمنہ نے اسے کال کر کے گھر پر انوائٹ کیا تو اسے بہت خوشی محسوس ہوئی کہ آمنہ نے اسے یاد رکھا ہے۔ ہم نے رات کا کھانا شنواری باربیکیو کے ریستوران میں کھایا اور آخر میں ہم تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف نکل پڑے۔ ذیشان کے پاس بھی اپنی بائک تھی، ارباز کے پاس بھی بائک تھی، مگر میرے پاس اپنی کوئی سواری نہیں تھی، تو سمر نے ہمیں اپنی کار میں گھر ڈراپ کرنے کی پیشکش کی، مگر میں نے کہا نہیں، رات کافی ہو چکی ہے، اب تم سیدھے اپنے گھر کی طرف جاؤ، میں اور آمنہ کوئی ٹیکسی کروا کر چلے جائیں گے۔ سب سے پہلے ذیشان اور مریم گھر جانے کے لیے روانہ ہوئے، اس کے بعد سمر بھی چلی گئی، مگر ارباز ہمارے ساتھ ہی رکا رہا۔ اس نے کہا تم لوگ پہلے ٹیکسی کروا لو، پھر میں بھی گھر کی طرف نکل جاؤں گا۔ کچھ ہی دیر میں ہم نے ایک ٹیکسی کروائی۔ ارباز ہماری ٹیکسی میں بیٹھنے تک وہیں ہمارے ساتھ موجود رہا۔ جب ہماری ٹیکسی روانہ ہوئی تو اس نے بھی اپنی موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور وہاں سے اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔
اگلے روز میں نے آفس جا کر اپنے سارے کام جو ابھی پینڈنگ میں تھے وہ مکمل کیے اور پھر عروج کے ساتھ مل کر اپنے جاب کے کانٹریکٹ کو اثر نو تبدیل کیا۔ تقریباً 4 بجے میں نے عروج کو یہ بتایا کہ میں آف کر کے فرزانہ کے گھر جا رہا ہوں ماجد شاہ والے کیس کے سلسلے میں۔ عروج نے کہا ٹھیک ہے، اگر کوئی نئی پیش قدمی ہوئی کیس میں تو مجھے کال کر کے آگاہ کرنا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور ماجد شاہ صاحب کے گھر جانے کے لیے آفس سے باہر آ گیا۔ ماجد شاہ کی رہائش گاہ ہمارے آفس سے زیادہ دور نہیں تھی۔ ہمارا آفس بہادر شاہ ظفر روڈ پر واقع تھا اور ماجد شاہ کی رہائش محمود علی سوسائٹی میں تھی۔ میں نے آفس سے نکل کر ایک ٹیکسی کروائی اور اسے محمود علی سوسائٹی چلنے کو کہا۔ تقریباً 15 منٹ بعد میں ماجد شاہ صاحب کی رہائش گاہ کے باہر موجود تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر ڈور بیل بجا دی۔ کچھ ہی لمحات کے بعد دروازہ کھول دیا گیا۔ دروازہ کھولنے والا شخص اپنے حلیے سے کوئی ملازم نظر آ رہا تھا۔ میں نے اسے بتایا میرا نام اسد ہے اور مجھے فرزانہ بی بی نے بلایا تھا۔ وہ ملازم انتظار کریں کہتا ہوا دروازہ بند کر کے واپس چلا گیا۔ شاید وہ اندر اطلاع دینے گیا تھا۔ مجھے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ کچھ ہی دیر بعد وہی ملازم واپس آ گیا اور مجھے اپنے ساتھ اندر رہائشی کمروں میں لے گیا۔ ایک اچھا خاصا بڑا بنگلہ تھا۔ گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی بائیں جانب پارکنگ ایریا تھا اور دائیں جانب ایک چھوٹا سا مگر ہرا بھرا گارڈن تھا۔ وہ ملازم مجھے اپنے ساتھ ایک بڑے سے ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ ڈرائنگ روم بھی آرائشی سامان سے آراستہ تھا۔ ملازم نے مجھے صوفے پر بیٹھ جانے کا کہا اور کہنے لگا فرزانہ بی بی کو میں نے اطلاع کر دی ہے، وہ ابھی آ جاتی ہیں۔ 2 منٹ بعد ہی فرزانہ ایک کمرے کی جانب سے نکل کر آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس کے ساتھ ایک اور بھی شخص موجود تھا اور وہ شخص ویل چیئر پر بیٹھا ہوا تھا اور فرزانہ اس کی ویل چیئر کو دھکیلتے ہوئے لا رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہی ماجد صاحب ہوں گے۔ فرزانہ ویل چیئر کو دھکیلتے ہوئے مجھ سے 4 قدموں کے فاصلے پر رک گئی۔ میں نے ان دونوں کو مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ فرزانہ نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کہ گھر تلاش کرنے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ میں نے کہا نہیں، بہت آسانی سے مل گیا تھا۔ پھر اس نے مجھ سے اپنے ساتھ آنے والے شخص کا تعارف کرواتے ہوئے بتایا کہ یہ میرے بابا ماجد شاہ ہیں، اور ماجد شاہ صاحب کو میرا تعارف کرواتے ہوئے بتایا بابا یہ اسد خان ہیں، عروج کے آفس میں قانونی معاملات کو دیکھتے ہیں اور اب یہ ہمارا کیس بھی دیکھیں گے۔ ابتدائی رسمی جملوں کے بعد میں نے ماجد صاحب سے کہا سر کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ جس روز آپ کی کار کا حادثہ ہوا تھا اس روز جلیل رانا کے ساتھ آپ کی گفتگو کس نوعیت کی ہوئی تھی میٹنگ میں؟ ماجد صاحب نے ایک لمحے کا توقف کیا اور پھر بتانے لگے میرا سپورٹس گڈز کا بزنس ہے۔ ہماری کمپنی اپنی کھیلوں کا سامان خود مینوفیکچر کرتی ہے اور ہمارا تیار کردہ کھیلوں کا سامان پاکستان سمیت 18 بڑے ممالک میں بھی جاتا ہے۔ رانا آوان کا سپورٹ گڈز کا بھی بزنس ہے، مگر وہ سامان خود نہیں مینوفیکچر کرتے بلکہ سیالکوٹ سے سامان خریدتے ہیں یا ہمارے جیسے کھیلوں کا سامان تیار کرنے والی کمپنی سے سامان خریدتے ہیں۔ وہ 11 مارچ کا دن تھا۔ رانا آوان اور جلیل رانا میرے آفس میں آئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ انہیں ایک بڑے آرڈر کی ڈیلیوری کرنی ہے تو انہیں سامان کی ضرورت ہے۔ ان دنوں ملک میں لا اینڈ آرڈر کی خراب صورتحال کی وجہ سے دوسرے پرووائیڈرز اتنا سامان نہیں بنا رہے تھے اور سیالکوٹ میں بھی بس اتنا سامان تیار کیا جا رہا تھا جتنا ان کے کلائنٹس کو درکار تھا، مگر میرے پاس سامان کا اتنا سٹاک موجود تھا کہ میں رانا آوان کی ضروریات بآسانی پوری کر سکتا تھا۔ میں نے رانا آوان اور جلیل آوان کے ساتھ ڈیل طے کر لی۔ تقریباً 25 لاکھ میں ہماری وہ ڈیل فائنل ہوئی تھی۔ جلیل آوان نے کہا ٹھیک ہے ماجد صاحب، ڈیلیوری کے بعد ہم 3 روز میں پیمنٹ کر دیں گے۔ جلیل آوان نے مجھ سے کہا ماجد صاحب ہم اپنے کلائنٹس کو یہ جتلانا چاہتے ہیں کہ ہم نے مارکیٹ سے سامان شارٹ ہونے کے باوجود ان کا آرڈر خصوصی طور پر پورا کیا ہے، تو آپ جو سامان ہمیں ڈیلیور کریں گے اس پر سے آپ اپنی کمپنی کا لیبل نہیں ہٹائیں گے، کیونکہ ہم اپنے کلائنٹ کو یہ بتائیں گے کہ ہم نے کسی دوسرے یعنی ماجد شاہ کمپنی سے سامان خریدا ہے اور باوجود اس کے ہمیں اس آرڈر میں بہت تھوڑا منافع ہوا ہے۔ ہم نے ان کو اعلیٰ کوالٹی کا سامان تیار کرنے والی کمپنی سے سامان خرید کر فراہم کیا ہے۔ میں نے کہا جیسے آپ کی مرضی۔ ہم ویسے تو جب کسی کمپنی کو آرڈر فراہم کرتے ہیں تو اپنے برانڈ کا لیبل نہیں لگاتے، کیونکہ اگر کوئی کمپنی ہم سے سامان خرید رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اسے لازمی طور پر اپنے کسی کلائنٹ کو ڈیلیور کرے گی۔ مگر آپ اس طرح سے چاہتے ہیں تو میں اپنے ڈیلیوری ڈپارٹمنٹ کو مطلع کر دوں گا کہ جو سامان آپ کو ڈیلیور کرنا ہے اس کو بما لیبل آپ کو ڈیلیور کر دے، تو وہ پروڈکٹس پر سے لیبل نہیں ہٹائیں گے۔ انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا اور اٹھ کر چلے گئے۔ 3 روز بعد میں نے ڈیلیوری بھی کروا دی۔
ڈلیوری کے 5 روز بعد میری کمپنی کے مینیجر نے مجھ سے کہا، سر ابھی تک جلیل رانا کی جانب سے ہمیں پیمنٹ کا چیک ریسیو نہیں ہوا، جبکہ انہوں نے ڈلیوری کے بعد 3 روز میں پیمنٹ کرنی تھی۔ میں نے جلیل رانا کو فون کر کے یاد دلایا کہ ان کی جانب سے اب تک پیمنٹ پینڈنگ ہے۔ جلیل رانا نے مجھ سے کہا، ماجد صاحب آپ کی پیمنٹ کلیئر ہو جائے گی، مگر آپ کے ساتھ ایک میٹنگ کرنی ہے، تو اسی میٹنگ کے دوران ہم آپ کی پیمنٹ بھی کلیئر کر دیں گے۔ اگر ہو سکے تو آج گھر جانے سے پہلے آپ ہمارے آفس آ جائیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں گھر جاتے وقت آپ کے آفس آ جاؤں گا۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور آرڈر کے حوالے سے میٹنگ کرنی ہو۔ شام کو آفس کے بعد میں رانا آبان کے آفس پہنچ گیا۔ وہاں آفس میں جلیل رانا تنہا ہی موجود تھا۔ جلیل نے بتایا کہ رانا آبان صاحب آج آفس نہیں آئے۔ بہرحال میں نے جلیل سے پوچھا کہ کس سلسلے میں اسے میٹنگ کرنی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ماجد صاحب دراصل میں آپ کے آرڈر کی پیمنٹ آپ سے مل کر کلیئر کرنا چاہتا تھا۔ اور پھر اس نے میز کے دراز سے چیک بک نکالی اور ایک چیک کاٹ کر اس پر دستخط کیے اور وہ چیک میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے چیک لے کر دیکھا تو اس پر 9 لاکھ کی رقم ڈالی ہوئی تھی۔ میں نے جلیل آوان سے پوچھا، یہ تو 9 لاکھ کی مالیت کا چیک ہے، باقی پیمنٹ بعد میں کلیئر کرو گے؟ جلیل آوان نے کہا، ماجد صاحب یہ فل پیمنٹ ہے۔ میں نے تعجب سے اسے دیکھا اور کہا، لیکن ڈیل تو 25 لاکھ کی طے ہوئی تھی اور تم نے خود ڈیل کے کانٹریکٹ پیپر پر سائن کیا تھا 25 لاکھ کی رقم کی ادائیگی کے لیے۔ جلیل آوان نے میری بات کا جواب دینے کی بجائے ایک بار پھر میز سے ایک پیپر نکالا اور وہ پیپر مجھے تھما دیا۔ پھر اس نے کہا، ماجد صاحب آپ کے پاس جو پیپر ہے وہ اس سامان کے سٹاک کی رپورٹ ہے جو ہم نے آپ سے خریدا تھا۔ اس رپورٹ کے مطابق یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اب سے 4 گھنٹوں پہلے تک وہ سارا سامان جو ہم نے آپ سے خریدا تھا اب تک ہمارے سٹاک ایریا میں موجود ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، مگر مجھے تمہاری بات کا مطلب سمجھ نہیں آیا کہ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، مطلب یہ کہ ماجد صاحب آپ کا فراہم کردہ سامان ابھی تک ہمارے پاس جوں کا توں موجود ہے۔ ہم نے اپنے کلائنٹ کو ڈلیوری پرسوں تک کرنی ہے۔ ہم نے اپنے کلائنٹ سے اس آرڈر کی لاگت 30 لاکھ طے کی ہے۔ وہ کلائنٹ 25 لاکھ پر بضد تھا کہ وہ اس آرڈر کی ڈیل 25 لاکھ میں طے کرنا چاہتا ہے، مگر جب ہم نے اسے یہ بتایا کہ ہم اسے ماجد شاہ کی کمپنی سے سامان فراہم کریں گے تو وہ بخوشی راضی ہو گیا 30 لاکھ دینے کے لیے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ماجد شاہ کی کمپنی سیالکوٹ کے بعد پاکستان میں سب سے زیادہ معیاری پروڈکٹ تیار کرتی ہے۔ ہم نے جتنا سامان آپ سے خریدا ہے اتنا ہی سامان ہم نے ایک اور کمپنی کو بھی تیار کرنے کا آرڈر دیا ہے، اور اس کمپنی کی سب سے بڑی مہارت یہ ہے کہ وہ ہو بہو کسی بھی کمپنی کی پروڈکٹ تیار کر سکتی ہے، پر شرط یہ ہے کہ اس کے پاس کاپی تیار کرنے کے لیے نمونہ موجود ہو، اور اس کمپنی کی خوبی یہ ہے کہ وہ نہایت غیر معیاری میٹیریل استعمال کر کے پروڈکٹ کی کاپی تیار کرتی ہے۔ ہم نے آپ سے جو سامان خریدا ہے وہ ہم نے آپ سے کہہ کر بما لیبل خریدا تھا۔ جب سے ہم نے آپ سے سامان خریدا ہے وہ سامان آج صبح تک اسی کاپی تیار کرنے والی کمپنی کے پاس بطور نمونہ موجود تھا۔ اس کمپنی نے بالکل آپ کے سامان کی کاپی تیار کر لی ہے، اور آپ کی کمپنی کا لیبل بھی ہم نے اس کاپی کرنے والی کمپنی کو دیے تھے، اور اس کمپنی نے بڑی خوبصورتی سے آپ کی کمپنی کے لیبل بھی اس غیر معیاری سامان پر لگا دیے ہیں۔ ہمیں اس کمپنی کو بھی 9 لاکھ ادا کرنے پڑے ہیں ڈپلیکیٹ سامان تیار کرنے کے لیے۔ میں دم سادے اس کی بات سن رہا تھا۔ اس نے کہا، ماجد صاحب آپ نے جو سامان ہمیں فراہم کیا ہے اس سامان کو تیار کرنے کی کتنی لاگت آپ کو آئی ہوگی؟ اس نے میرے جواب کا انتظار کیے بغیر ہی کہا، میرا خیال ہے تقریباً 8 سے 9 لاکھ ہی کی لاگت اس سامان کو تیار کرنے میں آئی ہوگی۔ خیر، ہمیں 9 لاکھ اس کمپنی کو دینے کے ساتھ آپ کو بھی 9 لاکھ دینے کی بنا پر اس ڈیل میں 12 لاکھ کا منافع حاصل ہو رہا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے کلائنٹ سے ڈیل 30 لاکھ میں ڈن کی ہے۔ اس نے پھر کہا، اگر آپ چاہیں تو اس ڈیل میں کسی کو بھی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے تعاون کی بنا پر ہم سب فائدے میں ہی رہیں گے۔ آپ کو آپ کے سامان تیار کرنے کی مالیت ہماری جانب سے حاصل ہو ہی رہی ہے، اور ہمیں ہماری مرضی کا منافع حاصل ہو رہا ہے، اور ہمارے کلائنٹ کو آپ کی کمپنی کا تیار کردہ معیاری سامان حاصل ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ 9 لاکھ لے کر ہمارے ساتھ تعاون کریں تو، کیونکہ آپ کی تو ایک مینوفیکچرنگ کمپنی ہے، آج آپ کو منافع اگر حاصل نہیں بھی ہو رہا تو آپ کو دوسرے کسی آرڈر سے منافع حاصل ہو جائے گا، جبکہ ہم جیسی کمپنیز جو خود سامان تیار نہیں کرتی ہیں ان کو کبھی کبھار ہی اتنا معقول منافع حاصل ہوتا ہے۔ پھر اس نے میری جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ میں نے کہا، اور اگر میں ڈیل کانٹریکٹ کے مطابق پوری رقم کا تقاضا کروں تو، اور اگر پوری رقم حاصل نہ ہو پائے تو تمہارے خلاف قانونی کارروائی کروں تو؟ اس نے ایک بار پھر کہنا شروع کیا، تو ایسی صورت میں ہم اپنے کلائنٹ کو غیر معیاری ڈپلیکیٹ سامان دے دیں گے
जो हूबहू आपकी कंपनी से मुशाबिहत रखता है। आपको जो 9 लाख मिल रहे हैं उनसे भी आपको हाथ धोना पड़ जाएगा, और अगर आप हमारे खिलाफ अदालत से रुजू करते हैं तो वहां भी आपका वक्त और पैसा बर्बाद होगा, क्योंकि हमारे पास तमाम सबूत मौजूद हैं कि हमने आपसे सामान खरीदकर अपने क्लाइंट को फराहम किया है, और मार्केट में भी ये बात आम हो जाएगी कि माजिद शाह की कंपनी भी गैर मयारी सामान तैयार कर रही है, जिसकी वजह से आपकी कंपनी के शेयर्स भी तेजी के साथ लो वैल्यू होना शुरू हो जाएंगे। तो लिहाजा आपके ताउन न करने की वजह से हमारे क्लाइंट और आपकी कंपनी ही को नुकसान होगा, क्योंकि हमें तो हमारा मुनाफा मिल चुका होगा, और मार्केट में ये बात हमारी कंपनी के लिए बहुत सूदमंद साबित होगी कि हमारी कंपनी अपने क्लाइंट्स को आला तरीन कंपनी से प्रोडक्ट खरीद कर फराहम करती हैं। मैंने हैरत के आलम में जलील आवान की ये तमाम बातें सुनी, और वो चेक जो उसने मुझे अपनी चेक बुक में से काट कर दिया था उसके सामने टेबल पर फेंक दिया, और ये कहकर ऑफिस से बाहर निकल आया कि जो भी हो जाए मैं तुम्हारे खिलाफ जरूर कानूनी चाराजोई करूंगा। मैंने उस वक्त ये सोच लिया था कि मैं कल ही जलील आवान के खिलाफ अदालत से रुजू करूंगा। उसके ऑफिस से बाहर निकलकर मैं अपनी गाड़ी में घर जाने के लिए रवाना हो गया। मैं जलील आवान के साथ की जाने वाली बातों के बारे में सोचते हुए कार ड्राइव कर रहा था। मेरी गाड़ी यूनिवर्सिटी रोड पर से गुजर रही थी। इतने में एक दूसरी कार तेजी से सामने की तरफ से मेरी कार के सामने आ गई। मैंने एकदम से गाड़ी की ब्रेक लगाना चाही, मगर इतनी देर में सामने से आने वाली कार मेरी कार से आकर टकरा गई। मेरी कार की स्पीड भी काफी तेज थी, इसलिए मैं अपनी गिरफ्त स्टीयरिंग पर न रख सका और मेरी कार फौरन से उलट गई। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा कि मैं किस तरह अस्पताल तक पहुंचाया गया।